سجا رہے ہیں اور ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ محفل سجا رہے ہیں، اور منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے، منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے، ارے روح الامین سے پوچھو جھنڈے لگا رہے ہیں، روح الامین سے پوچھو جھنڈے لگا رہے ہیں، اور جاہل سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو، منافق سمجھ رہا ہے مجبور مصطفیٰ کو، ارے غوث الورا کو دیکھو مردے جگا رہے ہیں، غوث الورا کو دیکھو مردے جگا رہے ہیں۔ شعر سنے اور ایمان تازہ کریں، میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کے ایک بڑے عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں، جن نے ہوں تو ہی سبحان اللہ نہیں آتی ہوں بلند آواز نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں کا کتنا کرم ہے ہم پر، سرکار دو جہاں کا کتنا کرم ہے ہم پر، ہم جیسے آسیوں کو سینے لگا رہے ہیں، ہم جیسے آسیوں کو سینے لگا رہے ہیں، اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، اور ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات و معزز و محترم سامعین ناظرین، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت شفیع امت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد پاک اور آمد پاک کی محفل ہے۔
اس محفل پاک کا اہتمام عزیز مکرم ڈاکٹر محمد ندیم صاحب اور زینت القراء جناب قاری شبیر احمد نقشبندی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے اعزہ و اقربا اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شفقت علی حیدری صاحب کی محبت اور شفقت کے ساتھ یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحافظ القاری سید محمد منصور الحق شاہ صاحب الحمدللہ، ان کی زیر صدارت یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ بس جتنی دیر بیٹھے محبت کے ساتھ بیٹھے، پیار کے ساتھ بیٹھے، اللہ کریم جل شانہ کا جتنا کرم ہوا، جتنی توفیق ہوئی، آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک معروضات پیش کروں گا میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے۔ جہاں محفل پاک ہوتی ہے، ایک قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ میں قاری صاحب نے ساری تلاوت سنی، بڑی خوب تلاوت کی۔ قسم بخدا کوئی پڑھنے والا ہو تو جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں ایک دفعہ دل میں بہار آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کسی ایرے غیرے کا، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام رب کریم کا ہے جل شانہ، اور زبان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ میں بولوں تھوک نکلتا ہے، تو بولے تھوک نکلتا ہے، میرے مصطفیٰ بولے رب کا قرآن ظاہر ہوتا ہے۔ تو جس محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے رب کریم نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تو ہم ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں تو کیا کریں؟ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، لو جی تم میلاد پاک کی خوشی مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ میں ایسے شخص سے کہا کرتا ہوں، بتا بھی تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ مثال تو مثال، وہ کہتا ہے جی میرے ابے کا نام عبداللہ ہے۔ میں کہتا کہاں لکھا؟ یا تو لکھا دکھا یا پھر اپنا حلال زیادہ ہونا ثابت کر۔ اللہ اکبر۔ اور یارو ایک بندے کے متعلق یہ پوچھنا کہ بتا تیرا باپ کیا ہے، اس کے لیے دلیل مانگنا، یہ اس کی اماں کی چٹھی چادر پہ داغ ہے۔ بدبخت کہیں گے تیری ماں کا کہا کافی نہیں کہ یہ میرا ابا ہے، اور رب کریم کا کہا کافی نہیں کہ یہ میرا محبوب کریم علیہ السلام ہے۔ رب کریم نے نہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ؟ میں بھی الحمدللہ بغیر تمہید کے شروع ہو گیا ہوں، اس لیے آپ نے بھی بغیر تمہید کے ہی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں، قسم بخدا میں باز کروں گا۔ وہ پنجابی کے لفظ سڑکاں ٹوٹیاں تے پسڑیاں بجا کے اتوں تک میں آرام کر نہیں آیا، تانوں مدینے والے مصطفیٰ دا ذکر سناؤں آیا۔ عزیزان گرامی، لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، تم میلاد پاک مناتے ہو، کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں نہ شرق ہے، نہ غرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ تحت ہے، نہ فوق ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ جمادات ہے، نہ حیوانات ہے، نہ شجریات ہے، نہ حجریات ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ فرشتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کائنات کی ہر شے سے پہلے رب کریم جل شانہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو میں آپ سے اہل علم سے سوال کرتا ہوں، آپ حضرات الحمدللہ حضور سیدی عاشق رسول فنا فی الرسول حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب لیل پوری رحمت اللہ علیہ کے سائے میں رہتے ہیں۔ میں یہ مسئلہ آج آپ سے پوچھ کے جاؤں گا،
ہاں جی علامہ حیدری صاحب اور بھائی جان جیسے خطیبوں سے آپ بات سنتے ہیں، ان کو مسائل آتے ہیں، وہ جناب محترم لگاتار بیان کرتے ہیں، میں تو آپ سے پوچھ پوچھ کے کام چلاؤں گا، مجھے مسئلے بتاؤ گے نا؟ بولتے نہیں بھی پتہ نہیں کیا پوچھ لے اور ہم نے کیا پوچھنا، ہم نے حضور علیہ السلام کے حسن کا جلوہ ہی پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، شرق بھی نہیں ہے، غرب بھی نہیں ہے، شمال بھی نہیں ہے، جنوب بھی نہیں ہے، میں نے تفسیر عرض کر دی، ساری کائنات میں کوئی شے نہیں۔ میں الحمدللہ بعد میں آیا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ سٹیج بنایا کہ علماء آئیں گے، وہ واعظ کریں گے، قاری صاحب آئیں گے، وہ تلاوت کریں گے، نعت خواں آئیں گے، وہ نعت شریف پڑھیں گے، ان کے بیٹھنے کے لیے صوفہ رکھا، علماء کے بیٹھنے کے لیے سٹیج بنایا، آپ حضرات کے بیٹھنے کے لیے یہ فرش بنایا، اور جناب محترم انہوں نے ساؤنڈ کا انتظام کیا، اس مائک کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سٹینڈ جو ہے وہ مہیا کیا، ورنہ نعت خواں حضرات اور آج کل خطیب بھی یہ مائک ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں جی میں کمزور آدمی ہوں، بیمار آدمی ہوں، مجھ سے یہ میک نہیں پکڑا جاتا، ہاں جی ہم میک پکڑے کے واز کریں۔ چلو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر شے کو رکھنے کے لیے آپ کے بیٹھنے کے لیے فرش ہے، یہ چاہے اصلی پھول نہیں، ان کو رکھنے کے لیے ٹیبل ہے، اور جناب ڈاکٹر یہ سٹینڈ رکھنے کے لیے یہ سٹیج ہے، علماء کے بیٹھنے کے لیے صوفہ ہے، اور یہ سٹیج ہے۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے، جب کائنات کی کوئی شے نہیں ہے تو رب کریم جل شانہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیدا فرما کے سرکار کا نور رکھا کہاں ہے؟ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ مجھے علم کی خیرات دے، تاکہ یہ جمعہ شریف جو آنے والا ہے سنیو قسمت پہ ناز کرو۔ یہ بدبخت ایک عید کو روتے ہیں، رب نے سنیوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک بھی عید ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کی آمد والی بھی عید ہے۔ اب 2 گروہ ہیں، ایک تو کثرت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں۔ یارو یہاں لیل پور شریف میں یہاں خطیب نہیں ہے، یہاں واعظ کرنے والے نہیں ہیں، بہت اونچے اونچے خطباء ہیں، واعظ کرنے والے موجود ہیں، میں تو ان کے قدموں کی مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا جناب محترم حسن عقیدت ہے، حضور سیدی و مولائی اجلی و ذخری و کنزی یومی و غدی، حضرت قبلہ والد گرامی رئیس المتکلمین عالم باعمل پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ محبت ہے۔ انہوں نے کہا جیسا کیسا بھی ہے شاہ صاحب کے بیٹے کو بلاؤ۔ الحمدللہ ہم حاضر آئے واعظ کرنے کے لیے، نعت پاک پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے۔ کسی ایم پی اے ایم این اے کو نہیں بلایا جاتا، کسی دنیا دار کو نہیں بلایا جاتا، مدینے والے مصطفیٰ کے گدا کو بلایا جاتا ہے۔ ان بدبختوں کو رضوی صاحب ان کو تو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، ہاں جی سورۃ الکوثر پڑھنی نہیں آتی، اور دیو انہوں ووٹ ملوزیاں اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، نہ انہیں دین کا پتہ ہے نہ انہیں اسلام کا پتہ ہے۔ جب پچھلا الیکشن تھا نا تو یہ اینکر جو ہے نا برے کے گھر تک پہنچتے ہیں، وہ کبھی اس کو میک دے کبھی اس کے منہ کے آگے کر اور بتا بھی پہلا کلمہ سنا اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے۔ جی اگر کسی کو کہتا ہے سورہ اخلاص تو کلمہ شریف شروع کر دے۔ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میں اشارہ کرتا ہوں ایسے ناہنجاروں کو اپنے لیڈر نہ بناؤ، لیڈر اس کو بناؤ جو مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کا ترجمان ہو۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سنیوں کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے
وہ انگوٹھے چوم کر محبت کے ساتھ آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ میں بغیر بخل کے مسئلہ بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ حیدری صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نام پاک سن کے انگوٹھے چومنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن یہ مستحب ہے، اور مستحب ایسا عظیم ہے خدا کی قسم، نہ وہاں فرض پہنچتا ہے نہ وہاں واجب پہنچتا ہے۔ آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو ماننے والے محبت والے ہیں۔ میرے ارد گرد 4-5 بندے بیٹھے ہوں، حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو میرے سمیت 4 نے چوم لیا، وہ 5واں جو ہے اس نے نہیں چوما۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ جو 4 ہیں انہوں نے چوما، میں نے ان سے کہا کیوں چوما؟ وہ کہتے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے نام سے محبت ہے، سرکار کی ذات سے محبت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیوں نہیں چوما؟ اب وہ زبان بند کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ایسا بدبخت ہے جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، لاکھ بستر کندھوں پہ اٹھا کے گلی گلی دھکے کھائے اور کلمہ پڑھے، رب ایمان نہیں دیتا۔ رب کریم ایمان ان غلاموں کو دیتا ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے کلمے والے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، رب کریم نے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کے نور پاک کو جلوہ گر کر کے رکھا کہاں؟ کیونکہ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب کریم جل شانہ نے میرے آقا فرماتے کہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب بعض حضرات ایسے بھی ہیں جن کو نور سے بھی بڑی تکلیف ہے، نیرے کی پیداوار، کہتے جی نور کہاں سے آ گیا؟ میں کہتا بدبخت قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تھوڑا نہیں سبحان اللہ کہ سبحان اللہ کہہ دو اچھے رہو گے۔ میں نے نہیں دھیان کرنا کہ چودھری صاحب ہے، کوئی سیٹھ صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے۔ میں یہاں سے نیچے اتروں گا اور جس کو دل چاہے پکڑ کے یہاں لاؤں گا، اس کو کرسی پہ بٹھاؤں گا، خود نیچے بیٹھوں گا۔ میں کہوں گا کہ جو آیت میں نے پڑھی جیسے پڑھی ایسے پڑھ کے سنا۔ تو اگر نہیں تو سنا سکتے، جو خادم سنا رہا ہے سن کے سبحان اللہ کہہ دو، کیونکہ میں نے مد کو لمبا کیا ہے۔ مد 4 الف مد لمبی ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو ظاہر کیا ہے کیونکہ میرے پہلو میں قاری شبیر احمد نقشبندی بیٹھے ہیں۔ اگر مد کو میں لمبا نہ کرتا یہ تو مسلح پہ نہیں چھوڑتے، یہاں کیسے چھوڑیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے میری قسم ہے تمہارے پاس بشر مثلکم نہیں آیا، بندوں جیسا بندہ نہیں آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے نور آیا۔ من اللہ نور آیا، سنیان سرور آیا۔ جنوں سرور آیا اچھی آکھے سبحان اللہ۔ من اللہ نور آیا، سنیان سرور آیا، ہر دکھیادہ دل ہویا خوشحال، بڑا سونا سونا ہر دکھیادہ دل ہویا خوشحال، بڑا سونا انج آل محمد دی سب شان والی پر جڑا کربل وچ آیا او لال
سونا جیڑا کربل وچ آیا اولاد بڑا سونا فرمایا قد جاءکم من اللہ مجھے میری قسم ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں یہ نور نہیں ہے بشر ہیں میں کہتا ہوں حیا کا ہے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یہاں حیدری صاحب کوئی قسم نہیں ہے قد جاءکم من اللہ اس سے پہلے بندہ ہے کہ قسم محذوف ہے اللہ کریم فرماتا مجھے میری قسم ہے دیکھو نا میں الحمدللہ ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پہلے بھی یہاں آیا ہوں اور اب بھی حاضری دی ہے ہو سکتا ہے کوئی دوست مجھے نہ جانتا ہو اور یہ جو اخباری رپورٹر صاحب ہیں ان کو بھی میں پرانا جانتا ہوں اس وقت ان کی داڑھی جو ہے وہ سیاہ تھی اب ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ رنگ آ گیا ہے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے داڑھی کے سفید بال ہوں رب کریم فرماتا ہے اس کو میں قیامت کے دن عذاب دوں مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے جس کے داڑھی کے سفید بال ہوں تو جیڑا میرا دوست بھائی آؤں ہی نہیں دیندہ تے وہ جیڑا کیوں بنا ہے بہرحال کاغذ رکھ رہے ہو نال میں الحمدللہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے نا جی سرکار دا میلاد بھی بیان کرنا چولی پھر کے جایا جے اس کاغذ پہ اسٹیٹ بینک کی مہر ہے 10 روپے کی مہر ہو 10 میں بکتا ہے 20 کی مہر ہو 20 میں بکتا ہے اور 50 کی مہر ہو 50 میں بکتا ہے 100 کی مہر ہو 500 کی ہو 1000 کی ہو 5000 کی ہو درمیان میں 300 بھی نکالا ایک ان بدبختوں نے 75 روپیہ بھی نکالتے ہیں ہاں جی عبدالرشید رضوی صاحب کے پاس ہوں گے جب جنات پڑھنے جاتے ہیں لیکن ان بدبختوں کو کیا پتا کہ وہاں اس 75 روپے والے نوٹ پہ ایک سکھ کی تصویر لگائی ہے ان لاہنجانوں کو نہیں پتا یہ بدبخت کون تھا یہ دہریہ تھا میرے آقا مولا حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس خبیث کو اس ملعون کو میں نے پکڑ کے دھکا دے کے جہنم میں پھینکا ہے یار سبحان اللہ کا تم تو بالکل دوسری طرح کا چھوڑ فرمایا میں نے اس کو پکڑ کے اور جناب محترم کھینچ کے جہنم میں پھینکا ہے اور انہوں نے اس کی تصویر لگائی ہے اللہ اکبر لبیک یا رسول اللہ والی تحریک کو رب کریم کامیاب فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ لبیک کی حکومت آنے دو اس بدبخت کی تصویر نکال کے ہم بابا جی خادم حسین کی تصویر لگائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا فقتلوہ من سب نبیًا الحمدللہ میری 1965 کی پیدائش ہے ڈاکٹر صاحب اور اس وقت میری 58 عمر ہے لیکن قسم بخدا میں نے آج تک یہ حدیث پاک نہیں سنی تھی من سب نبی جن فقتلوہ بابا جی تیری مرکز عالی پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کائنات کے بچے بچے کے دل میں جاگزی فرما دی ہے حالانکہ یا رسول اللہ کے نعرے پہلے بھی لگتے تھے لیکن جیسے اب لگتے ہیں خدا کی قسم ہے یہ صرف ایک اس معذور آدمی جس کو ہم بظاہر معذور کہتے ہیں بابا جی خود فرماتے تھے کرسی پہ بیٹھے ہیں فرمایا میرے قریب پانی کا گلاس ہو میں وہ نہیں اٹھا سکتا لیکن خدا کی قسم ہے عشق سید عالم سے دل اتنا لبریز تھا چاہے امریکی کتے ہیں چاہے فرانس والے ہیں بدبخت چاہے جناب محترم اور کوئی ہے سارے لڑتے ہیں کہ بابے کے پاس کون سی طاقت ہے میں کہتا ہوں بے حیا آؤ میں بتاتا ہوں بابے کے پاس طاقت میرے مصطفیٰ کی محبت ہے
اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، رب کریم جل شانہ نے میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نور پاک کو جلوہ گر کر کے کہاں رکھا؟ میں ابھی یہیں کھڑا ہوں، یہ مسئلہ حل ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں آگے دوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، ہاں وہ مسئلہ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو کاغذ ہے نا، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی مہر لگی ہے۔ میں نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پہ نعت پاک لکھی ہے جی۔ میں نے ایک بچے کو دیا، میں دکان سے کوئی چیز لے کے آؤں، وہ واپس آیا روتا ہوا آ گیا، منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی، وہ کہتا ہے جال سازی کرتے ہو، یہ دنیا کا بازار ہے، یہاں وہ کاغذ چلتا ہے جس پہ اسٹیٹ بینک کی مہر ہو۔ میں کہا اللہ کے بندے، تو نے اس کو کہنا تھا، اوپر نعت لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نعت پاک کو سلام کرتا ہوں، اس کو چوم کے جیب میں رکھو، یہ دنیا کا بازار ہے، یہاں وہ کاغذ چلتا ہے جس میں اسٹیٹ بینک کی مہر ہو۔ پھر مجھے بھی پتا چل گیا کہ قبر و حشر بھی ایک بازار ہے، وہاں وہ سراپا چلتا ہے جس پر مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کی مہر ہو۔ کابڑ تو نہیں آئی، میں آئے گی تو تسی کہنا میرا موقع اچھا کر لینا، میں تقریر کی تھی تو گیا، تسی جانو تو ڈاکٹر صاحب جانا۔ اللہ اکبر۔ بابیو نوجوانوں، بہت ہی لنگ گئیے، تھوڑی رہ گئیے، رب دی سو جدو فرشتے قبر وچ تیرے کفن دا بند کھولن، چہرہ حضور دی سنت نہ چمکدا ہوئے، وہ ایک دوسرے نو آکھے گا ادھر کو کی حساب لینا، آجا اگلے دے کول چلیے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے نور پاک کو جلوہ گر کر کے رکھا کہاں؟ یہ رکھنے کے لیے میز ہے، علماء کے بیٹھنے کے لیے صوفہ ہے، آپ کے بیٹھنے کے لیے یہ قالین ہے، اور یہ گلدستہ رکھنے کے لیے یہ الحمدللہ یہ ٹیبل ہے، اس میں قرآن پاک کروں۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، پھر رب کریم نے میرے مصطفیٰ کے نور کو بنا کے کہاں رکھا؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ رب کریم جل شانہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو بنا کے اپنی آغوش قدرت میں رکھا ہے۔ ہمارے بورے والا میں تو اب بھی کوئی ٹاما کوئی ہے، یہاں شاید لہل پور شریف میں بھی ہوں، میں زیادہ واقف نہیں ہوں، وہاں لوہار جو ہے نا وہ بھٹی میں رویا رکھتے ہیں، اور پھر جناب محترم اس کو ایک خاص قسم کی ہیٹ دیتے ہیں، آگ دیتے ہیں، وہ بڑی دیر کے بعد وہ لوہا جو ہے وہ بھی آگ کے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اب جو کام آگ کا ہے وہی کام لوہا کرتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اب وہ لوہا بھی جلاتا ہے۔ اور میں نے الحمدللہ اپنے حضور سیدی و مولائی حضرت قبلہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کی معیت میں کراچی میں وہ سٹیل مل دیکھی ہے، جہاں تمہارے یہ جو نہر ہے اس میں پانی بہتا ہے، اس سٹیل مل کے کھالے بنے ہوئے ہیں، ان میں یہ لوہا پگھل کر پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے آگے سچے بنائے ہوئے ہیں، جیسی کوئی شے بنانی ہو وہ اس میں انڈیل دیتے ہیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ویسا پھرلا بن جاتا ہے۔ یہ سینڈ ایسے نہیں بنایا آیا، اس کو بنایا گیا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوہے کو آگ کے اندر رکھو، وہ جناب محترم لوہا آگ کے اثر کو قبول کرتا ہے، اور پھر جو کام اس جناب محترم آگ کا ہے وہی کام لوہا کرتا ہے۔ بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، جب رب کریم جل شانہ نے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کے نور کو اپنی آغوش قدرت میں رکھا، اب جو کام رب کریم جل شانہ کا ہے اس کا اظہار میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے ہو رہا ہے۔ نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تھکے تو نہیں تھکے آجے نا، ہجے واسطہ ہجے میں شروع کرنا، میں ہجے ٹیسٹ کردہ یہ بیٹیاں دے سنڈا ذوق کی دانا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، اسی لیے حسن ذات کے جلوے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں، درخت دوڑتا ہوا آتا ہے،
آپ نے کبھی لین پور شریف میں درخت دوڑتے ہوئے دیکھے؟ نہیں جی. ہاں کوئی چوری یارہ پھیر کے درخت کاٹ کے لے دے وہ وکری بات ہے، لیکن درخت چلتے نہیں. قسم خدا میرے آقا اشارہ فرمائے فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں، یہ بدبخت گندے چھپڑ سے منہ دھو کے کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے. میں کہتا ہوں پاگل کے بچے، تو اپنے بیٹے کو بلائے وہ نہیں آتا. میرے آقا اشارہ فرمائے درخت توڑتے ہوئے آتے ہیں. سرکار اشارہ فرمائے درخت آ رہے ہیں. میرے آقا جبل ابو قبیس کے پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جب 2 ٹکڑے ہوئے رب کریم نے فرمایا چاند تیری نسبت یہ تیری طرف میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، اب تیرے 2 حصے ہو گئے ہیں، یہاں نہ کھڑا رہے، نیچے جا جبل ابو قبیس پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلام کر کے آ. میرے آقا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے. آیا یا نہیں آیا؟ اللہ اکبر. یہ سارے خدائی کام ہیں. چونکہ میرے آقا آغوش قدرت میں رہے، رب کریم جل شانہ نے اپنے حسن کے جلوے میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. بس چند ایک معروضات اور اس کے بعد اجازت، لیکن اتنی جلدی بھی میں جان نہیں چھوڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شالیمار سپیڈ سے جا رہی ہو تو بریک لگتے لگتے بھی الحمدللہ چیچا وطنی آ جاتا ہے. اس لیے اوپر کے پاؤں پہ نہ بیٹھنا کہ اب جان چھوڑے گا، نہیں، ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا. اللہ کریم نے فرمایا مجھے میری قسم ہے تمہارے پاس شان والا رسول آیا. کون آیا؟ شان والا. مولا رسول تو ہوتا ہی شان والا، یہ کون سی شان والا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول تشریف لائے وہ اپنی امتوں میں شان والے، اور میرا یہ محبوب کریم علیہ السلام وہ شان والا ہے جو امتوں میں بھی شان والا ہے، رسولوں میں بھی شان والا ہے. پھر کیوں نہ کہیں آپ نے بسوں کے آگے لکھا ہوا دیکھا ہوگا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. گرامی یہ پڑھے بھی اور کانی اکھ کر کے دائیں بائیں بھی دیکھے وچ کوئی ماڑا دانا تو نہیں لکیا ہوا. محبت سے پڑھے محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے نعرہ ہے ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، پورے والا سے میں چلا چیچا وطنی سے آگے کمالیہ سے رجانا سے ٹیک ٹوبہ، اور وہاں سے گوجرا سے پینسرا، اور پینسرا سے لیل پور شریف. قسم کا خدا حضور سیدی و مولائی حضرت قبلہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور نسبت کا صدقہ میں دائیں بائیں دیکھتا آیا.
جو سنیوں کی مساجد ہیں وہاں لائٹیں گے، اور یہ اپنی گلی کو پیچھے مڑ کے دیکھ لے کیا الحمدللہ لائٹیں جگمگا رہی ہیں۔ چائنا والوں چنگا تو نہیں کہنا چاہیے پر کام چنگا کیتا، وہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں جب ہم اپنے مکان پہ لگاتے ہیں، رب دی قسمیں انہاں لائٹاں نو ویکھ کے سنی ٹھر جاندا ہے تے بغانہ ٹبر سڑ جاندا ہے۔ کہتے جی لو ناراض نہ ہونے، جڑی گل میرے ذہن چاہیے میں تم کر کے جانی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے جی لوگ اتنی لائٹنگ کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، وہی کسی بیوہ کی خدمت کر دے، کسی یتیم کی خدمت کر دیو۔ جدوں میلاد پاک دا مہینہ آندا ہے انہاں نوں بیوہ بھی بڑی یاد آندی ہے، انہاں نوں جناب محترم یتیم بھی بڑے یاد آندے نے۔ آپ باویں جو کچھ مرضی کرن، بچہ پیدا ہوئے تاں بھی خوشی کردے نے، او دا عقیقہ بھی کردے نے، او دی جناب محترم سالگرہ بھی کردے نے۔ کردے جی نہیں کردے؟ کردے نہ کرن تے گھر والی دے پولیاں تو ڈردے، ہاں جی کردے نے، ہٹدے نہیں۔ اللہ اکبر، تیرا چھوڑ جمے تو سارا کچھ کرتا ہے، ایک رب کریم دا بھی محبوب ہے تے سنیاں دا بھی محبوب ہے۔ اسی خوشی کیوں نہ کریے؟ عزیزان گرامی قدر معزز حاضرین، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے درباری نات خان، آپ فرماندے نے کہ میں مدینے پاک کھڑا، میری عمر 8-9 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دی جلوہ گری ہوئی ہے مکہ پاک۔ آپ فرماندے نے میری عمر 8-9 سال ہے، میں مدینے پاک کھڑا، توجہ میرے پر رکھنا۔ فرماندے نے کہ میں دیکھیا کہ ایک یہودی، کون یہودی، او ایک ٹیلے تے کھڑا ہے تے حال پکار کیتی جاندا ہے، آندا او جناب محترم مدینے شریف والےو، طالع نجم احمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں پوچھنا تواڈے تے لہل پور شریف کوئی کیلکولیٹر ہے جڑا آسمان دے ستاریاں نو گن کے دسے بھی کنے؟ نہیں۔ کوئی ماں نے جمیا نہیں جڑا گن کے دسے؟ کوئی مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ہے جنہاں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا، عائشہ ہاں میں جاننا ہوں کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر میرے عمر فاروق دیاں نیکیاں نے۔ پتہ ہے چلیا میرے آقا غلاماں دیاں نیکیاں نو بھی جان دینے تے ستاریاں دی گنتی نو بھی جان دینے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں اداس جہیاں ہو گئی نا ادھا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو پریشان کیوں ہو گئی؟ عرض کی میرے آقا میں سوچیا سی کہ تسی میرے ابا حضور حضرت یار غار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے غار دے بھی ساتھی نے، جڑے بازار دے بھی ساتھی نے، جڑے مزار دے بھی ساتھی نے، اللہ اکبر، میں سوچیا کہ کسی اونا دا نام لو گے۔ فرمایا عائشہ تو کی گل کرنی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے والد گرامی دی غار دی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام آسمان دے ستاریاں دی گنتی بھی جان دینے تے فاروق اعظم دیاں نیکیاں نو بھی جان دینے۔ اللہ اکبر، اننے ستارے نے آسمان تے، لیکن حضرت حسان ابن ثابت فرماندے نے طالع نجم احمد، رب کریم جل شانہ نے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دے میلاد پاک دی خوشی وچ ایک وکھرا ہی تارا چڑھا۔ اور یار ساڈی جتنی ہمت ہے، ڈاکٹر صاحب نے لائٹاں دا انتظام کیتا، اسی او جناب محترم مرچا لا لئی نے۔ سبحان اللہ، ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ مرچاں اسی لائیاں میلاد پاک دی خوشی وچ لگدیاں بغانیاں نو لگن پئی اپنی اپنی قسمت ہے۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، یہ لائٹاں لائیاں سانو کمزور سمجھ کے اعتراض کرتے ہیں۔ میں نہ پہلے رب کریم نہ ساما ہو کہ مولا کنے کیوں ستارے یہ وکھرا کیوں لایا؟ فرمایا بے حیاوا زبان بند کر، میں مدینے والے مصطفیٰ دی آمد تے چڑھایا ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, یا رسول اللہ रिसालत। یا رسول اللہ میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی آمد تے وکھرا ہی تارا چڑھایا ہے. جن بھی تسی اہل محبت ہو میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا جے ہجے تک تسی اپنے گھراں تے اپنی دکاناں تے لائٹنگ نہیں کیتی ایک ہی لڑی لا کے ڈالو خدا دی سو انج گھر تے گلی جگمگ کر دیے کہ ایک باری ایمان والے دا دل ٹھر جاتا ہے. اپنی دکاناں تے لاؤ اپنے مکاناں تے لاؤ اور جناب محترم جھنڈے بھی لاؤ جھنڈیاں بھی لاؤ تاکہ جیڑا بندہ 204 باوے والے آوے وہ آکھے مولا اے میں کی ویکھنا ہے میں 204 باوے والے نہیں آیا مینوں انج جاپدا ہے میں جنت وچ آ گیا ہوں. اپنے ماحول کو ڈیکوریٹ کرو. میں نے جمعۃ المبارک میں بھی الحمدللہ اپنے نمازوں سے درخواست کی پچھلے سال بھی کی کہ کالے پیلے نیلے ادھر دے کپڑے پہن کے جلوس نہیں آنا کیونکہ میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کو سب کو زیادہ سفید لباس پسند ہے. لباس بھی سفید پاؤ یہ رب توفیق دے وے تے پٹکا بھی سفید رنگ دا ہووے تے ننگے سر تے جلوس وچ آنا ہی نہیں نا. اللہ اکبر. سر تے سفید ٹوپی ہووے سفید پگڑا ہووے رب دی سو الحمدللہ. ہجے میلاد پاک وچ 5-7 دن پئے ہے میں نواں سوٹ بھی سوا لیا تے نویں پگڑی بھی سوا لئی ہے. او حضور دا پیار ہونا چاہیے رب دی سو پھر کسی نو ترغیب دی لوڑ نہیں. سنیاں دا دل آپ کہندا ہے کہ حضور علیہ السلام دی خوشی وچ یہ تو اپنے چھوڑ دی خوشی وچ بن کے سنور کے پھک کے شریک ہوندا ہے اے کہ او محبوب کریم علیہ السلام ہے جنہیں صدقے رب کریم نے تینوں چھوڑ عطا فرمائے تھے. اج دل نال دعا کرنی ہے کیونکہ کئی بیبیاں بہناں بچیاں او متمنیات اولاد نے مولا کرم فرما دے اتنی دیر شادی نو ہو گئی ہے ہجے تک اے مراد نہیں میری دل نہ دعا کرو کیونکہ جدو میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دا میلاد پاک ہویا رب نے دنیا دی جنی خواتین دے گھر اللہ دی رحمت ہون والی سی رب نے سارے انو بیٹے عطا فرمائے. یہ سنیت دی زبان چکاما تے انج کہہ سکنا تیرے مندہ جمے میرے مندہ جمے اسی لدو ونڈنے ہیں تے جدو رب دا محبوب آیا رب نے منڈے ونڈے نے. ساڑھے سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کو ٹیلی دوارا والے رحمت اللہ علیہ او فرمایا کر دے سن کہ جدو حضور تشریف لے آئے رب نے منڈے ونڈے او منکرہ تو ایک نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم مرون دے ہی وانڈ چھٹیا کر. اللہ اکبر. لقد جاءکم رسول. ہن توجہ نہ ہن خالص حضور علیہ السلام دا میلاد پاک میں عرض کرنا گیا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اجازت لے لیں لیکن ہجے بھی کوئی 15-20 منٹ لگ ہی جانے پیار نال بہنا محبت نال بہنا رب دی سو اس انداز نال سماعت کرو کہ پورا سال انہاں کلمات دی برکت نال ساڈی روح ساڈا دل ساڈا فہم ساڈا ادراک ساڈا دماغ معطر رہے معمر رہے. معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے تو کس باغ سے پھول لائی حلیمہ تو کس باغ سے پھول لائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. جدو میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دے میلاد پاک دا وقت قریب آیا توجہ بچے او کاکا میری طرف توجہ تسی نیڑ بیٹھ کے میں بڑی دیر تک برداشت کی ہے نا شراب کر کے کی رہا اس واسطے قانون نہیں اٹھانا بھی چلو تواڈے کان وچ بھی حضور دی محبت دا کوئی جلوہ بہ جاوے. اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منگتے تے نوکر بنا چھڈے.
جدوں کسی دی بھی غریب تو غریب دی بچی تے بھی رب دی رحمت دا بیٹا ہوئے وہ پردے دا وقت ہو جائے. حتیٰ کہ میں کھل کے زیادہ وضاحت نہ نہیں بیان کر سکتا، تسی سارے اہل علم سمجھ لو. حتیٰ کہ جڑا شوہر ہے وہ دے کول بھی پردہ. سبحان اللہ. عام بچی تے اللہ دی رحمت ہوے اوتھے پردے دا انتظام ہے کہ اے تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. ایتھے پردے دا کی انتظام ہوے گا؟ رب کریم جل شانہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تو لے کے آسمانہ تک فرشتیاں دے پیرے لا چکے نے. اس واسطے حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب نہ لینا چاہیے ہے. ماں تے ماں جی نہیں لینا چاہیے. وہ دی وجہ ماں ایک عام لفظ ہے. ماں تیری ماں ہے، ماں میری ماں ہے. اللہ اکبر. دوسرا ایک اور ٹبر ہے جانوراں دا، وہ آندے امی عائشہ. انہوں نے اصل ہی حیا کونی، ویسے شروع تو بے حیا نے. امی عائشہ پاگلا تینوں یہ نہیں پتا امی باپ دی منکوہا نو کہندے نے. امی باپ دی منکوہا نو کہندے نے. اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو امی عائشہ نہ کہو بلکہ وہ لفظ بولو جڑے رب نے قرآن وچ بولے نے. سناوا قرآن پاک. سبحان اللہ. سارے نہیں بولو، پچھلے بھی ہاتھ چاہ کے بولو. سبحان اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرا محبوب کریم علیہ السلام ایمان والیاں دیاں جاننا تو بھی قریب ہے. ایمان والیاں بھی جاننا تو بھی قریب ہے. سبحان اللہ. کیویں قریب ہے؟ تسی سبحان اللہ آکھو کہ میں بیان کر گا ایمان کادا ہوئے گا. جڑے بیلی پیچھے بیٹھے نے انہاں نالوں اے جڑی لائٹ ہے اے میرے قریب ہے. اس لائٹ نالوں اے دوست دے بچے جڑے اگے بیٹھے نے اے میرے قریب نے. انہاں نالوں علامہ صاحب قاری شبیر صاحب اور علامہ حیدری صاحب برادر مقدم صاحب زادہ صاحب یہ میرے قریب ہیں. اللہ اکبر. ان سے زیادہ یہ مائک میرے قریب ہے. اس مائک سے یہ میرا کرتا قریب ہے. کرتے سے میری بنیان قریب ہے. بنیان سے میرا چمڑا میرے قریب ہے. چمڑے سے میرا گوشت میرے قریب ہے. میرے گوشت سے ہڈیاں قریب ہے. ہڈیوں سے خون قریب ہے. خون سے جان قریب ہے اور جان سے مصطفیٰ قریب ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. عید میلاد النبی. عید میلاد النبی. اس لیے جب امہات المومنین کا نام آئے امی عائشہ نہ کہو بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم ہمیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں کسے بچی تے اللہ دی رحمت دا ویلا ہوئے اس وقت جیڑی خاتون موجود ہوندی ہے پرانے دور وچ انہوں کہندے سی دائی تے اج کل دے دور وچ انہوں کہندے نے نرس. وہ آن والے بچے یا بچی کی خدمت واسطے موجود ہوندی ہے، ٹریٹمنٹ واسطے موجود ہوندی ہے، سارا سامان مہیا کیتا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا دی جو جلوہ گری ہوئی حضرت سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میرا کمرہ بند ہے، روشن دان بھی کوئی نہیں. کمرہ بالکل لا کے میں دیکھیا کہ لمبے لمبے قدہ والیاں میرے کمرے وچ آئیاں کھڑیاں نے. میں ایک باری ڈر گئی. میں آکھا تسی کون ہو؟ ایک بولی اے سیدہ پاک میں تواڈی والدہ حضرت سیدتنا و امنا حبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک بولی کہ میں حضرت سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف دی امی جان حضرت مائی شفا
رضی اللہ تعالی عنہ اے ہن سبحان اللہ دا موقع تسی چپ کیتے بیٹھے نے عزیزان گرامی ایک بولی میں آسیہ ماں رضی اللہ تعالی عنہ فرعون دی بیوی جنہاں نو پتہ انہوں تو پتہ تے کوئی نوجوان پھسل نہ جاوے کہ فرعون دی بیوی دا اتھے کی کام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نوجوان بھائیوں بیٹوں بابیوں یاد رکھو یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت وچ یہ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دی زوجہ پاک ہے جن نے حضور علیہ السلام دی زوجہ بننا ہے اللہ کریم نے کسی پلید دا ہاتھ ہونا دے جسم نو لگن ہی نہیں دیتا فرعون بدبخت انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرتا سی لیکن او بدبخت اشارہ ہی کرنا ہے وہ انہاں صفات و محروم سی کوئی اس قابل ہی نہیں سی وہ ہاتھ ہی نہ لا سکیا مانا اس کتے نے ہاتھ کی لاؤنا رب نے ہاتھ لاؤن ہی نہیں دیتا وہ آندہ انا ربکم الاعلی میں بڑا بڑا رب ایک میں ہن چٹکی لینی ہے تو سمجھ گئے تو سبحان اللہ تے جے نہیں پھر اللہ حافظ پھر میں بعد چ پوچھ لینا میں دس دوں وہ آندا میں تہاڈا بڑا رب ایک ایتھے پاکستان کی جانور ہے وہ کہندا میں ابو الاعلی میں اودا بھی پیو جس بدبخت نے حیدری صاحب اس بدبخت نے خبیث نے ملعون نے انہیں ایتھوں تک لکھیا ہے کہ عرب دا ایک ان پڑھ چرواہا جنوں 40 سال تک پتہ ہی نہیں لگیا کہ میں اللہ دا نبی بننے والا حالانکہ خدا دی قسم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی میرے آقا متا وجبت لک النبوہ میرے آقا رب نے تواڈے سر تے نبوت دا تاج کدوں رکھیا فرمایا کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین فرمایا جدو آدم علیہ السلام حجے پانی اور جناب محترم بین الروح والجسد دے بھی لفظ نے حجے روح اور جسم دے درمیان سن پانی اور گارے دے درمیان سن میرے آقا فرمانے میں ادو بھی اللہ دا نبی سا یہ ہوں بڑا بکھرا تے عظیم موضوع ہے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام ورگا رب دے خزانے وچ کوئی نہیں رب کریم جل شانہ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام تو بعد رب کریم جل شانہ دا خزانہ ہی ویلا ہو گیا حضور علیہ السلام ورگا او دے خزانے وچ اکو ہی مصطفیٰ سی جیڑا انہیں سانو قریباں نو عطا فرما چکیا اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین پھر توجہ رکھنا والدہ ماجدہ دا نام سیدہ آمینہ بطور دائی جڑی مائی صاحبہ موجود ہے انہاں دا نام مائی شفا ایک دودھ دی خدمت کرنے والی او دا نام حضرت سویبہ سوبیہ نا کیا کہا سویبہ ثواب وچو اور ایک دودھ پلان والی دا نام حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ اتھو اہل محبت نے صوفیاء نے اشارہ دیتا ہے کہ آمنہ امن وچوں ہے شفا شفا وچوں ہے سویبہ ثواب وچوں ہے حلیمہ حلم وچوں ہے سعدیہ سعادت وچوں ہے رب نے امن شفا اور ثواب اور حلم اور سعادت نو کٹھیا کر کے میرے مصطفیٰ دی خدمت میں چلا چھڑیا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین اور یہ بھی یاد رکھنا جنیاں مائیاں پاکہ موجود نے نا جی حضرت مائی شفا رضی اللہ تعالی عنہ حجے اونا نو بھی نہیں پتا کہ یہ آن بڑا ہے کون اگر پتا ہوتا کہ اونا پھر عام بچیاں ورگے انتظام نہیں کرنے سی مثلا جدو میرے آقا دا نور ظہور ہویا آج بھی ساڑھے پندہ میں پرانی جگہ تے اتھے مائیاں آندیاں نور پیر دا بیلا کیونکہ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دی آمد دا بیلا ہے نور پیر دا بیلا ہے عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین جدو میرے آقا مولا حضور نبی کریم علیہ السلام دا وجود مسعود باجود محمود جدوں الحمدللہ اس منصہ شہود وچ الحمدللہ ظاہر ہویا لفظ قرآن نے
اس واسطے میں اس کو کٹ ہلکا لفظ نہیں بول سکتا تے تسی ہن بھاویں آ ٹرین نو ویکھو میں چھڈاں گا اپنی مرضی نال مت تسی آکھو کہ ٹرین آ گئی ہے یہ ہن مکاؤ ہوئے نہیں مکاؤ اللہ اکبر کوئی پابندی کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں جنوں کاڑ ہوے جن نے جانا ہوے اودے واسطے کھلے اسی تو اپنا ہاں ٹھارا کے جدوں میرا ہاں ٹھریا تو پھر انشاءاللہ میں چھڈاں گا یہ تو منتظمین دا انتظام ہے وہ اپنا انتظام کر دے اصل یہ جدوں آ جائے نا وہ سگنل ایک ہوندا بھی بس کر نہیں بس کرتا ہاں بلایا کیوں سی عزیزان گرامی توجہ رکھنا میرے آقا یہ خالص میلاد ہے جدو میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دا میلاد ہویا سرکار اس دنیا میں تشریف لے آئے حضرت مائی شفا فرماندیاں نے میں سرکار دے جسم پاک نو اپنے ہتھاں پکڑ دی رہ گئی وہ میرے ہتھاں دی گرفت وچوں آزاد ہو گیا میں ویکھیا تے حضور علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے میں ادب نہ بولتا ورنہ کسی اور دی واسطے ہوئے ایک بچہ پیدا ہوئے تو زمین پہ ڈگ پیا اور ڈگیا میں ڈگیا کیوں مائی شفا فرما دیا نے میرے آقا ماذ اللہ ڈگے نہیں میں دیکھیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدے وچ پائے ہوئے ہیں تے سجدے وچ تسبیح پڑھی دی ہے نا پڑھی دی نا میرے آقا نے بھی تسبیح پڑھی وہ سناوا نہیں سناؤں گا ٹرے آئی تو ادھر بکھڑ لگا مینوں کسے ویکھ کے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا فصلوا علیہ حمدا کثیرا واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا میں تو جلسہ جو مکیا نا ایک اتر گیا راہ چ جانے ہیں جنہوں دل کیتا پھڑ کے میں کہنا جڑا ذکر میں سنایا میں نے سنا تے جے نہیں سنا سکتے پھر سبحان اللہ سناؤ حضرت مائی شفا فرماندیاں نے میں ویکھیا حضور علیہ السلام سجدے وچ پئے نے ایمان نال دسو سجدہ وضو نال ہوندا کہ بغیر وضو تو بولو یار جی میں تسی سجدہ کرتے ہو میں دس دو میں کہنا خطیب صاحب نے پوچھنا چاہیے کہ میں سجدہ کرتے سجدہ وضو کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جناب محترم سجدے میں پیشانی لگنی بھی ضروری ہے ناک کی نوک لگنی بھی ضروری ہے ہاتھوں کی ہتھیلی لگنی بھی ضروری ہے یہ گھٹنے لگنے بھی ضروری ہے اور جناب محترم پاؤں کی انگلیاں لگنیاں بھی ضروری ہے میں کئی بابیاں نو دیکھیا عمرہ بیت گئیاں نمازاں پڑھ دیاں لیکن جے زمین تے پیشانی لا لیندے نک نہیں لگدا تے جے نک لا لیندے نے پیشانی لگدی تے جے سجدے جاندے نے پیر اُتا چا لیندے یہ یاد رکھو جو سجدے بندہ جاوے جنی دیر 3 باری تسبیح پڑھی جاوے نا انی دیر اگر پیر زمین تو اٹھتے رہے نماز ویسے ہی نہیں ہوندی اللہ اکبر میرے آقا مولا حضور علیہ السلام نے یہ سارے تقاضے پورے کر کے سجدہ کیتا اور سجدہ جڑا کیتا ہے یہ بھی دس چھڈیا ہے کہ میں بے وضو نہیں آیا بلکہ وضو نال تشریف لے آیا ہوں یہ ہن اگلے مسئلے تسی دس رہے وضو کہیں کرایا جن نے بھیجا اسے رب نے وضو کرایا سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین حضرت مائی شفا فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھیا میں کیا غسل دیواں ویکھیا کہ غسل بھی دیتا ہویا ہے اے مرنی دا گندے چھپڑ چو منہ دھو کے آندا نبی میرے رنگا ہے میں آکھا اپنی ماں نو پوچھ جدوں تو جانور جمیا تیری جسم دی کی کیفیت سی سارا جسم غلاظت نال لچھڑیا ہویا ہے اکھاں وچ بھی غلاظت نک وچ بھی غلاظت منہ وچ بھی غلاظت اور جناب محترم کنا وچ بھی غلاظت سارا جسم غلاظت نال بھریا ہوا ہے وہ جڑی دائت نرس موجود ہے پہلے اس بوتھے نو چنگے خوشبو والے صابن نال غسل دیندی ہے اے مڑ بھی جڑا نا کتا مہکدا ہے پھر وہ پاؤڈر لاندی ہے خوشبو لاندی ہے سر تے کنگھی کر دیے سارے اے دے ٹچن پورے کر دیے اے پھر بڑا ہو کے منہ دھو کے آندا ہے نبی میرے رنگا ہے حضرت مائی شفا فرما دیا نے جے میں سوچیا جسم نو صاف کراں ویکھیا تے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام دا جسم پاک تے صاف ہے
تے جے میں سوچیا خوشبو لاواں ویکھیا تے خوشبو بھی لگی ہوئی ہے پھر وہ شیر والا معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے تو اس باغ سے پھول لائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جسم بھی صاف ہے خوشبو بھی لگی ہوئی ہے تیل بھی لگیا ہوا ہے تے کنگھی بھی کیتی ہوئی ہے گویا شان قدرت نے برداشت نہیں کیتا کہ کل نو کوئی اٹھ کے آکھے کہ میرا حضور علیہ السلام سے احسان ہے میں غسل دیتا میں خوشبو لائی میں کنگھی کیتی میں الحمدللہ اکھاں وچ سرما پایا رب کریم جل شانہ نے محبوب نو بنا کے سوار کے کہا کے پھر اس دنیا میں جلوہ گر کروایا پھر کیوں نہ کیے واللیل دی کنگی نے سی زلفاں سواریاں مازاغ نے اکھیاں دے بچ بھریاں خماریاں والشمس نے چہرے دیاں رنگتاں نکھاریاں یاسین نے دندان چولشتاں میں ماریاں پڑھئے اللہ فجر ہے جبی کے لب پاک نے یوحا زلفان پایا کند دا حمیم دیتا نور مزمل پاک دی کملی جو ہے ضیا رخسار دو میں آپ دے والشمس والضحا پڑھئے اللہ حافظہ ہر نعمت خدا کونین اس دی سادگی تو کر دیا فدا عرشان تے کرسی آپ دی فرشان تے بوریا قربان جاواں جو دی روٹی او دی غذا پڑھئے اللہ محمد رسول اللہ پھر توجہ فرمائے نعرہ تکبیر عزیزان گرامی قدر و معزز حاضری ایک گلاس ہے یہ پانی کا بھریا ہوا میں گھڑی ایدہ وچ گلاس دے پائی میں کہا گلاس گھڑی گلی کیوں ہو گئی شاہ جی میں نے کہنے لگے تیرا دماغ نہیں کام کردا آپ ہی تو کڑیے دے وچ پائی ہے تے او دے وچ پانی ہے تے اونے گلیا ہی ہونا ہے اللہ اکبر چے نسبت خاطرہ بال میں پاک توجہ رکھنا حضور علیہ السلام کی عظمت و شان دا مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے پاک صاف مہکتے ہوئے سرما لگیا ہویا کنگھی کیتی ہوئی
کوئی تیل لگیا ہویا تشریف لے آئے یہ آپ دا پاک صاف ہو کے آنا دس دے کہ میرے آقا جس ماحول چو آئے نے وہ ماحول بھی پاک بھی ہے تے صاف بھی ہے تے مہکدا بھی ہویا ہے سمجھ آگی نا جی سبحان اللہ وہ ماحول بھی بڑا پاکیزہ ہے کہ ایک کتا گندا یہ پیدا ہوئے یہ ادھا نجاست نال لتھڑیا پیدا ہوگا ہے یہ پتہ چل گیا یہ جس ماحول چو آیا ہے وہ ماحول بھی گندا ہے میرے آقا جس ماحول چو آئے وہ ماحول بھی پاک دے صاف ہے ہن کوئی زبان نہ خاموش رہے بس یہی آخری شعر اور اجازت سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اولا میرے استاد مکرم استاد العلماء فضل الفقہاء شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کردے سن آلہ حضرت نے یہ نعت لکھی میدان قیامت واسطے میں حضرت جیو کی میں فرمایا پورا میدان محشر نفسی نفسی پکارے گا نبی بھی پکارن گے رسول بھی پکارن گے امتاں بھی پکارن گیا لیکن اسی نفسی نفسی نہیں پکارن گے بلکہ اسی پکارن گے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بطور برکت آیت پاک میں ساری پڑھ لی سی لیکن انہاں دو تین لفظوں کا ترجمہ کر سکیا یہ تو تسی اندازہ کر لو کہ رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام اتنا سونا بنایا ایک دو لفظ بھی تشریح کرتے ہیں زندگی بیت جائے گی پر رب کی سو مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کبھی نہیں ختم ہو سکتا آخری گزارش ہے حضور علیہ السلام انے با محبت کر جیڑا کتا آکھے نہ پیا لائٹاں کتھے لکھیاں اے چنڈے کتھے لکھے اے چنڈیاں کتھے لکھیاں نے یاد رکھو جدو حضور علیہ السلام کا میلاد ہویا تے شیطان 40 دن تک روندا رہا
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਚੜਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ शैतान दी ज़ुर्रियत दोने हथी पिटदे ने एक ही हो गया ये सुन्नी लाटां भी लाई जांदे ने झंडियां भी लाई जांदे ने डेकोरेशन भी करी जांदे ने उलमा नूं बुला के सरकार दे मिलाद पाक दा जिक्र भी कीती जांदे ने माना मरनी दे ते सड़दा रहे ते सुन्नी ठरदे रहे अल्लाह ताला मेरी तुम्हारी हाज़री कबूल फरमाए ना कोई पार्टी बचावे ना कोई लीडर बचावे वो लीडर भावें 804 नंबर होए भावें जेड़ा भी मरनी दा होवे वो नहीं बचा सकते रब दी सौ कब्र हशर विच बचाया ते मदीने वाले मुस्तफा ने बचाना है आखिरी गल वे कि जो सरकार दा नाम है मैं मसला अगे अर्ज कर लगे फिर किसी और पासे निकल जो सरकार दा नाम है असी चुम के अंगूठी अखां ते लाउंदे लाउंदे या नहीं ईमान वाले लाउंदे बाकी कोई नहीं लाउंदा ते ये अंगूठा चुम के सरकार दे नां ते अखां ते ला सकना है ते यही अंगूठा मेरे आका मौला हुजूर अलैहि सलाम दे दीन दी खातिर पर्ची ते नहीं ला सकदा बहुत सुभान अल्लाह नहीं आखी मैं नहीं देखता कोई नहीं देखता रब दी सौ जो तू अंगूठा दीन दी खातिर पर्ची ते लाएगा खुदा भी राजी मदीने वाला मुस्तफा भी राजी फिर ना तेनू मौत कुछ कह सकती है ना तेनू कब्र कुछ कह सकती है तेनू हशर कोई कह सकता है अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूल फरमाए आमीन वाहुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना